اللہ رب العزت کا انتہائی کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت اور آپ کی ہدایات ذخیرہ علم حدیث آپ کے سامنے ہے، اور علم حدیث میں صحاح ستہ کا مقام اور مرتبہ ایک مشرق و مغرب میں مسلم امر ہے۔ ان میں سے اہم ترین دو کتابیں آپ کے سامنے ہیں، مسلم شریف ہے اور ترمذی شریف۔ دونوں کی اہمیتیں، عظمتیں اور دونوں کی ترتیب اور تعلیف کا نمایاں اور اپنا یگانہ انداز، وہ سب آپ نے پورے سال میں پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے آج اس سبق کی تکمیل کا موقع عطا فرمایا۔ میں نے یہ کتابیں جس طرح آج آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، کل میں بھی اسی طرح بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ وہ اساتذہ ہمارے درمیان سے رک گئے، کل ہم بھی آپ کے درمیان سے رک جائیں گے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت نے درس و تدریس کو نمایاں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ خداوند قدوس نے ان سے بہت بڑا کام لیا اور ابھی قریب میں ان کی وفات ہوئی۔ میں نے ترمذی جلد اول انہی سے پڑھی تھی، اور ترمذی جلد اول پڑھتے ہوئے وہ زمانہ وہ تھا کہ جب ایک آدھ ٹیپ ریکارڈر پورے دیوبند میں شاید ہوتا ہوگا، اور ایک صاحب تھے وہ مولانا قرآن فارغ تھے، وہ کسی سبق میں ایک بڑا سا اتنا بڑا ٹیپ ریکارڈر لے کے آتے تھے، اور وہ کوئی سبق جو ہے ریکارڈ کر دیا کرتے تھے۔ تو اتنا بڑا ہوتا تھا، اس کو لے کر آتے تھے ڈبے کو، چھوٹی چھوٹی ریکارڈ کرنے کی کوئی شکلیں نہیں تھی۔ میری عادت یہ تھی کہ درس کو یاد بھی کرنا ہوتا تھا اور وہ پورے طور پر محفوظ نہیں رہتا تھا، تو میری اول عربی سے یہ عادت پڑ گئی تھی کہ میں استاد کے سبق کو من و عن لکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاس کاپیوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا، ہر سبق کو میں لکھا کرتا تھا۔ تیز رفتاری سے استاد اپنے انداز سے بولتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کو اتنی تیز لکھنا ہے تو بہت اچھی صاف ستھری رائٹنگ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کو پورے طور پر مایوبرا لکھ لیا جاتا تھا۔ سبق جب استاد پڑھاتا ہے اس کو لکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ کتنی جلدی اس مسئلے کو بیان کر کے گزر جائے۔ الغرض یہ عادت تھی، اس عادت کی وجہ سے پہلے مطالعہ کرنا پڑتا تھا، ورنہ تو لکھنے میں رہ جائیں گے، سمجھ میں آئے گا نہیں۔ تو کل کو جو سبق پڑھنے ہیں، جتنے اسباق ہیں، ان تمام کا آج کی رات میں مطالعہ ضروری تھا، اور پھر اگلے دن تاکہ وہ سمجھ میں بھی آتا رہے اور لکھا بھی جاتا رہے، پھر تمام کاپیاں لکھ لیا کرتا تھا۔ وہ ساری کاپیاں لکھ کر اور پھر جو اوقات ملتے ہیں دوپہر کے یا عصر سے مغرب تک کے، تو میں کبھی عصر کے بعد ٹہلنے نہیں جاتا تھا۔ ہمیشہ میرے والد صاحب مجھے پکڑتے تھے اور ڈانٹتے تھے، جیسے کہ آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اور چشمہ اس زمانے میں لگ گیا تھا۔ تو میں سارے سبق کو پھر دوبارہ کاپی میں دیکھ کے رکھتا تھا، اور رات کو پھر تکرار کراتا تھا، اور پھر اس کو پڑھتے پڑھتے تکرار کراتے عشاء کا بعد دیر ہو جاتی تھی۔ اس دیر کے بعد پھر مجھے اگلے دن کے اسباق یاد کرنے ہیں، تو رات میں دیر سے سونے کی عادت ہو گئی تھی، اور اب تک وہ عادت چلی آ رہی ہے۔ الغرض تقریباً 33 کاپیاں میں نے جلد اول کی لکھی،
ساری کاپیاں میرے پاس جب تک محفوظ رہی جب تک حضرت مفتی صاحب کی شرح مرتب ہو کر منظر عام پر نہیں آ گئی۔ تو اس طرح مفتی صاحب سے پڑھنے کا اور قریب میں رہنے کا موقع ملا۔ میں کبھی کبھی پڑھاتے ہوئے بھی ان کے پاس چلا جاتا تھا اور بعض مسائل میں الجھ بھی لیا کرتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ وہ اپنی بات کہتے تھے، میں اپنی بات کہتا تھا۔ کبھی کبھی زور سے کچھ کہنے لگے تو میں کہتا تھا، میں نے کہا حضرت زور سے بولنے سے تو میں چپ ہونے سے رہا، مجھے تو آپ کو مطمئن کرنا ہے، اگر کر سکو تو سبحان اللہ۔ تو پھر جو ہے ہنس دیا کرتے تھے آخر میں۔ الغرض وہ اساتذہ اب نہیں رہے۔ حضرت دوسری کتاب میں نے پڑھی ہے حضرت مولانا علامہ قمر الدین گورکھپوری دامت برکاتہ کے، وہ پیرانہ سالی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کے عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وہ موجود ہیں، بڑی علم ریزی اور بڑی محنت سے تمام اساتذہ نے پڑھایا۔ پھر اس کے بعد بخاری جلد ثانی ہم پڑھتے تھے حضرت مولانا شیخ عبدالحق اعظمی نور اللہ مرقدہ سے، جلد اول پڑھتے تھے حضرت مولانا شاہ نصیر صاحب نور اللہ مرقدہ سے۔ یہ تمام اساتذہ سے علم حدیث میں اجازت حدیث حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں ندوۃ العلماء چلا گیا۔ ندوۃ العلماء جانے کے بعد متعدد اساتذہ سے حضرت مولانا زکریا سنبھلی اور اس کے علاوہ بہت سے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو تخصصات کی فضیلت کے طلبہ ہوتے تھے وہ اخیر میں ایک ہفتہ رائے بریلی جا کر حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کے گھر پہ قیام کرتے تھے اور وہ خصوصی طور پر ان کو پڑھاتے تھے۔ تو ہمارا بھی نمبر آیا اور پھر حضرت سے جو چیزیں حضرت پڑھانا چاہتے تھے وہ سب پڑھی اور پھر کچھ حدیثیں پڑھ کر اجازت حدیث حاصل کی۔ تو پھر ان سے اجازت حدیث حاصل ہوئی۔ وہیں رہتے ہوئے شیخ عبد الفتاح ابو بردہ نور اللہ مرقدہ علم حدیث میں بڑا اہم ترین نام ہے، وہ وہیں ندوۃ العلماء کے مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میرا ایک ساتھی تھا بنگلہ دیشی، اس کو بہت اس طرح کی دھن رہتی تھی کہ اجازت حدیث حاصل ہو جائے۔ وہ اور میں دونوں کے دونوں کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے حضرت۔ ہم دونوں گئے اور صحائح ستہ کی ابتدائی احادیث کا ایک مجموعہ چھپا ہوا تھا، اس مجموعے کو کچھ حصہ اس بنگلہ دیشی نے پڑھا، میرے ساتھی نے، اور کچھ میں نے پڑھا۔ پھر ان سے اجازت حدیث لی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر آ گئے۔ یہاں پر آ کر میں نے افتاء کیا اور رئیس المتکلمین حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، آپ سے میرا عجیب و غریب انداز کا والہانہ تعلق ہوا۔ حضرت سے اجازت حدیث فخر المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، ان سے اجازت حدیث اور ان سے ایک اہم ترین انوکھے انداز کا ربط، اور پھر ایک اہم ترین شخصیت جن کو آپ نے دیکھا نہیں اور شاید سنا بھی کم ہے، دارالعلوم وقف دیوبند کے مفتی اعظم مفتی سید احمد علی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے والد گرامی قدر تھے حضرت مولانا سید مبارک علی صاحب نور اللہ مرقدہ، جو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے انتہائی درجے معتمد تھے اور انتہائی متقی آدمی اور دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور نیابت اہتمام پر فائز مدت دراز تک رہے۔ ان کی خوبی، ان کی اہم ترین خوبی اس زمانے میں یہ شمار کی جاتی تھی، اور بہت خوبیاں رہی ہوگی کہ کبھی ان کی پہلی تکبیر نماز میں فوت نہیں ہوتی تھی۔ وہ بارش ہو یا سردی
ہو یا گرمی ہو وہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے. اس کا ان کے یہاں انتہائی درجے اہتمام تھا. ان کے صاحبزادے محترم تھے حضرت مولانا مفتی سید احمد علی سعید صاحب، اور دارالعلوم دیوبند میں شعبہ افتاء میں رہے، اور پھر قضیہ دارالعلوم پیش آیا تو پھر وہ حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے قریبی چاہنے والوں میں تھے. وہ ان کے شانہ بشانہ رہے ہیں. حضرت مفتی اعظم نور اللہ مرقدہ مفتی سید احمد علی سعید صاحب کو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں جتنے مفتی دیوبند میں نہیں بلکہ ہندوستان میں تھے ان میں تقوی اور تقدس کے اعتبار سے تو شہرتیں بہت سو کو حاصل ہوئی ہوں گی، لیکن فتوے کے اعتبار سے جو کمال اور بام عروج اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ شاید کسی کو اس زمانے میں میسر نہیں تھا. حضرت کے علاوہ فتوے بہت سارے آ جاتے تھے، لیکن جب حضرت فتویٰ لکھتے تھے تو پھر تمام فتوے اس فتوے کے نیچے دب جاتے تھے. اور کہنے کو جن کے خلاف فتویٰ پڑ گیا تو بڑے بڑے مولوی کہیں تبصرے تو کر دیتے تھے، لیکن ان سے کہا جاتا کہ اس کا جواب آپ لکھیں مدلل، اگر آپ کی کوئی رائے اور ہے تو اس صورت میں کوئی جواب سامنے نہیں بن پڑتا تھا، کوئی جواب نہیں آتا تھا. ان کو بڑی مہارت تھی، لیکن مجھ سے انتہائی درجے تعلق رکھتے تھے، انتہائی درجے محبت رکھتے تھے. اور اس وقت میں ہمیں قدر نہیں تھی، پتہ نہیں تھا طالب علمی دور تھا یا طالب علمی سے فارغ ہو کر آ رہے تھے. عجیب و غریب سی صورتحال تھی. حضرت نے ہمیں یہاں روک لیا، محتمم صاحب نے پڑھانے کے لیے فرما دیا تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کبھی کوئی سرکاری، کبھی کوئی نیب سرکاری، کبھی کوئی بڑی تنخواہ والی جگہ آئی. 2-4 مرتبہ ہم نے بھی حج کو لے لیے، لیکن مفتی اعظم علیہ الرحمہ مربی خاص تھے. انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کے اور چپ کر دیا. ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اگرچہ بے تکلف بہت تھے لیکن اس کے باوجود احترام اور بات کا پاس و لحاظ بہت زیادہ تھا. جو کہہ دیا تو وہ حرف آخر ہوا کرتا تھا. تو خیر حضرت مفتی صاحب نے جو کچھ ہمیں فتوے کی آئی الٹا سیدھا جو بھی کچھ ہمیں آتا ہے وہ 2.5-3 برس کی 4 برس کی محنت ہے. حضرت مفتی سید احمد علی سعید صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کی انتہائی درجے تلاش کراتے تھے. مثلا داڑھی 1 مشت رکھنی ہے، 1 مشت سے کم نہیں کرنی، تو کہا کہ شامی میں ڈھونڈ لو. اب فتویٰ لکھنے کے لیے شامی میں جتنا حضر و اباحہ کا ہے اور جتنا لباس وغیرہ کے مسائل ہیں ان تمام بحثوں میں تلاش کر لیا، مل کے نہیں دے رہا. تو 2-3 دن ہو گئے مسئلہ ڈھونڈتے ہوئے. میں نے رات کو کہا جا کے کہ حضرت جی آپ نے بھی خام کا کتابیں تلاش کروا دی، مجھ سے شامی میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. کہنے لگے بیٹا ڈھونڈ لو مل جائے گا. میں نے اتنا تلاش کر لیا، 3 دن ہو گئے تلاش کرتے کرتے. کتاب میں نے چھان پٹک کر کے دیکھ لی، خوب پلٹ کے دیکھ لی، پڑھ کے دیکھ لی، لیکن مجھے تو کہیں مسئلہ ملا نہیں. کہنے لگے 1-8 دن بیٹا اور دیکھ لو مل جائے گا، اتنی جلدی نہیں کیا کرتے. تو میں پھر تلاش کرتا رہا. ان کو تو مجھ سے کتاب پلٹوانی تھی، پڑھوانے تھے اور انہوں نے وہ اوراق پڑھوا دیے. اور پھر جب میں ہار گیا، تھک گیا، تو پھر مجھ سے کہا کہ وہ والی کتاب جو کو جلدیں تو یاد نہیں رہتی تھی اس زمانے میں، آخری دور تھا، لیکن یہ یاد رہتا تھا اس والی میں ہے. تو وہ ان کی ترتیب تھی کتابیں رکھنے کی، تو وہ والی میں نے اٹھائی اور انہوں نے ایسے کر کے کتاب کھولی. اس کے بعد 2-3 ورق ادھر ادھر کیے، ورنہ کتاب بھی اندازے سے وہیں کھولتے تھے. وہ اتنی ان کو کتابیں یاد تھی. تو انہوں نے 1-2 کتاب ورق کھولے اور مجھے دکھا دیا مسئلہ کہ یہ پڑھ لو. تو وہ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے جا کر کتاب الصوم میں لکھا ہے. اب روزے کے مسائل میں داڑھی کا مسئلہ میں کہاں تلاش کرتا.
وہاں لکھا ہے کہ وَأَمَّا مَا دُونَ الْقُبْرَى فَلَمْ يُبِعْهُ أَحَدٌ، ایک مشت سے کم کو کسی نے جائز نہیں کہا ہے، ائمہ اربعہ کی طرف سے انہوں نے نقل کیا ہے، اور آگے بڑھ کر لکھا وَهُوَ فِعْلُ مُخَنَّثَةِ الرِّجَالِ، وَهُوَ فِعْلُ مُخَنَّثَةِ الرِّجَالِ، یہ لفظ امام علامہ شامی علیہ الرحمہ نے لکھا۔ الغرض مجھے کہنا یہ ہے کہ ان تمام اساتذہ سے، ان محققین اور متبحرین سے اللہ رب العزت نے پڑھنے کا اور اجازت حدیث کا موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد بھی بہت سی سندیں میسر آتی رہی، اور آپ کے سامنے یہ سند ہے جو مولانا آصف صاحب اور شمس قمر صاحب لیے بیٹھے ہیں، یہ آپ لے چکے ہوں گے۔ تفصیلی سند اسناد تقریباً 10-11 واسطوں سے مجھے سند حدیث حاصل ہے، اور میں واسطے بڑھاتا گیا اور بڑھاتا گیا۔ اب بھی اس فکر میں رہتا ہوں کہ کہیں سے سند مل جائے، اس لیے کہ میں نے جو کچھ پڑھا لکھا ہے یا تمہارے درمیان رہ کر جو الفاظ مجھے میسر آیا، اس تمام سے میرا یقین بن چکا ہے کہ منبع خیر، منبع امن، منبع سلامتی، منبع تعلیم، منبع ترقی، منبع تقوی، منبع تقدس سب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ سے جتنے تار اور جتنے قریبی تار جس کے جڑ جائیں گے، جتنی نسبتیں جڑ جائیں گی، اسی یہی تو وجہ ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی جتنے پرسنٹ بہت آتا رہے گا اتنا خیر تو قیامت تک رہے گی، لیکن پرسنٹیج کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی پڑھا نہ لکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ دیدار کر لیا تو آپ نے پڑھا کہ وہ صحابی ہو گئے، اور ان کا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ اگر آپ جو ہے ساری زندگی سجدے کرتے رہے جب بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو کیا کمال مل گیا؟ انہوں نے تو کتابیں بھی نہیں پڑھی، حدیثیں بھی نہیں رٹی، قرآن کی گہرائی اور گہرائی کو بھی نہیں پرکھا، لیکن رسول اکرم علیہ السلام کی نسبت اور صحبت انہیں میسر آ گئی۔ تو آج آپ کو بھی نسبت اور صحبت میسر آ رہی ہے۔ میں ان تمام واسطوں سے، جن واسطوں سے مجھے علم حدیث کی سندیں ملی ہیں وللہ الحمد، ان تمام واسطوں سے بشرط ضبط والاتقان وتوسیع التقوی فی السر والعلوان، میں آپ تمام حضرات کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ آپ نے علم حدیث پڑھا ہے، اور نزاکت اس میں یہ ہے کہ دیوبند میں پڑھا ہے۔ دیوبند میں علم حدیث وہی حدیثیں ہیں جو رسول اکرم علیہ السلام سے آج تک دنیا پڑھتی چلی آئی، کوئی الگ سے حدیثیں نہیں ہیں، وہی حدیثیں ہیں۔ اور مشرق و مغرب میں پورے عالم میں اللہ کا کرم ہے، رسول اکرم علیہ السلام کی حدیثیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ تو دیوبند میں بھی وہی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم ہے، وہی قرآن کریم پورے عالم میں پڑھایا جاتا ہے، وہی دیوبند میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہاں کا امتیاز تھوڑا سا علماء کا یہ رہا، یہی نہیں کہ وہ دیوبند میں بیٹھ کر پڑھائے، کہیں بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے بیٹھ کر کوئی پڑھائے گا۔ ایک امتیاز ہے پڑھنے پڑھانے کا، اسی وجہ سے یہ ایک مکتب فکر بن گیا کہ ان کا پڑھنے پڑھانے کا، سوچنے کا، دین کی ترجمانی کا انداز یہ ہے، نہ اس میں افراط ہو نہ اس میں تفریط ہو،
آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ان علاقوں میں اور بالخصوص اس مکتب فکر میں، دیوبندی مکتب فکر میں عام طور پر میرے خیال سے لگ بھگ 97-98% حنفی لوگ ہیں۔ سیدنا امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم چلا ہے، آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، یا آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ علم کا پہاڑ اللہ رب العزت نے رسول اکرم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ پھر آپ نے تقوی اور تقدس کی تلقین فرمائی۔ علم کے اندر جلا جو ہے وہ تقوی اور تقدس سے پیدا ہوتا ہے۔ علم تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن علم کے بعد عمل اور اس عمل کے اندر اخلاص، جب یہ دونوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں تو کچھ مسالک آپ کے سامنے، بالخصوص فقہ اسلامی کو پڑھتے ہوئے، یہ یہاں پر ترمذی جیسی جو حدیث کی بھی کتاب ہے اور فقہ کی بھی کتاب ہے، اس کو پڑھتے ہوئے مسالک مختلف محدثین و فقہا کے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ جب آپ دوسرے لوگوں کے دلائل کو دیکھتے ہیں اور صحیح احادیث کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اتنی کلیئر اور واضح حدیث سیدنا امام احمد بن حنبل پیش کرتے ہیں، سیدنا امام شافعی پیش کرتے ہیں، اور سیدنا الامام مالک علیہ الرحمہ پیش کرتے ہیں۔ یہ سب اس کے علاوہ بہت سے مسائل، ان تمام میں جب حدیث سامنے آ جاتی ہے تو بالکل مسلک واضح ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی مسلک نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنا مسلک پیش کرتے ہوئے اور دلائل کی ہندی کی چندی کرتے ہیں، اور پھر ان دلائل کے دلائل وہی ہیں، وہی کتاب اللہ ہے، وہی سنت رسول اللہ ہے، وہی حدیثیں ہیں، لیکن ان کی فہم کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ دوسروں نے بھی حدیثیں پڑھی، انہوں نے حدیثوں کے اوپر کی پرد کو دیکھا ہے، انہوں نے بھی ترجمہ کیا، انہوں نے بھی تفسیر کو دیکھا، لیکن علم کی اور عبارتوں کی پرد الگ الگ ہوتی ہے۔ پہلی پرد کو انہوں نے دیکھا اور اس کو مسلک بنا لیا، جب اس سے آگے سیدنا امام اعظم علیہ الرحمہ ان عبارتوں کے جھروکوں سے نیچے اترتے ہوئے جاتے ہیں اور آخری پرد پر جا کر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً علم کس کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم کی تعریفات آپ نے بہت پڑھی ہوں گی، متعدد الفاظ اور مختلف عبارتیں، اور تم تو منطق بھی پڑھ کے آتے ہو، مرقات منطق میں تو متعدد تعریفات ایک ساتھ پڑھنی نہیں بلکہ تمہیں جھیلنی بھی پڑتی ہے۔ وہ تعریفات سب پڑھ کے آئے، لیکن ان تعریفات کے بعد جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف آئے تو فقہ اسلامی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں معرفت النفس ما لہا وما علیہا، بہت دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی صرف ان کی اس علم کی تعریف سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگانا چاہے تو پتہ چل جائے گا، لیکن شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے بہت گہرائی کی ضرورت پیش آئے گی۔ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، اسی کا کچھ اثر دیوبندی مکتب فکر میں آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ تفصیلات کا تو شاید وقت نہیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے دوران درس کبھی کبھی آتی رہی ہوں گی جو طلبہ دور حدیث شریف میں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ کسوف کی نماز ہوتی ہے، کسوف کی نماز میں آپ خود پڑھ کے آئے ہیں ابھی چند دنوں پہلے کہ رسول اکرم علیہ السلام سے جو روایتیں منقول ہیں
ان میں تعدد ہو گیا ہے۔ کچھ روایتیں وہ ہیں کہ آپ نے ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا ہے، کچھ روایتیں وہ ہیں کہ آپ نے ایک رکوع کیا ہے، کچھ روایتیں وہ ہیں کہ ایک رکعت میں 2 رکوع کیے ہیں، اور کچھ 3، 4 اور 5 کی بھی روایتیں موجود ہیں۔ گویا ایک رکعت میں کئی رکوع، حالانکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں ایک رکعت میں متعدد رکوع ہوتے ہو۔ آج جو ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں کئی رکوع کیے، رکوع میں چلے گئے، پھر قومے میں آ گئے، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر قومے میں آ گئے، متعدد مسالک سامنے آئے، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ میں سے سیدنا الامام الشافعی علیہ الرحمہ کسوف کی نماز میں تعدد رکوعات کے قائل ہو گئے ہیں، اور احناف ان تمام روایتوں سے الگ ہٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی رکوع کیا جائے گا، جیسے تمام نمازوں میں ایک رکوع کیا جاتا ہے، متعدد رکوعات کی اجازت نہیں ہوگی۔ محدثین نے ان حدیثوں کی تعبیر کرنی شروع کی جن میں تعدد رکوعات کا تذکرہ ہے، اور وہ روایتیں بھی لائق استدلال ہیں، ان کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ تو ان کی تقبیلات، بہت سی تقبیلات ہم نے شراح کی پڑھی ہے، محدثین کی پڑھی اور آپ کے سامنے بیان کی، لیکن عجیب و غریب اتفاق ہوا کہ ہم نے آخر میں تقبیل پڑھی دارالعلوم دیوبند کے اولین صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہو۔ یہ ہم زمانہ ہے، بلکہ ہم مسلک، ہم مشرب، ہم عصر ایک ساتھ رہنے والے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہو گئے، حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہو، اور یہ بھی حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہو، دونوں میں مزاجوں میں بڑا عجیب و غریب انداز کا فرق تھا۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہو انتہائی درجے حلیم اور انتہائی درجے لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ رہنے والے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے، اور حضرت مولانا یعقوب صاحب وہی چھتا مسجد میں جو اس طرف کمرہ ہے، کتبہ سا ایک لگا ہے وہاں پر، تو وہاں حضرت وہیں رہتے تھے، اور وہیں سامنے برآمدے میں آنے والے اپنی ضرورتوں کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت جب مسجد سے آتے تھے تو ایک ڈانٹ پلایا کرتے تھے، کون ہو، کیوں آ کے یہاں پڑ گئے ہو؟ تو پھر کہتے تھے کہ حضرت جی دعا کرانے کے لیے آئے ہیں، تمہارے باپ کا نوکر دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہاں، دعا ہی کرنے کا رہ گیا، وہ ڈانٹ پلایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب کا انداز تھوڑا الگ تھا، کوئی جلالی ہوتا ہے، کوئی جمالی ہوتا ہے۔ مجھے ایک بڑے دنوں سے یاد ہے کہ جلالی ہے، جمالی ہے، کوئی فنکار حالی ہے، مگر بیکار ہے گھر الفت احمد سے خالی ہے۔ ان میں الفت احمد خوب سمائی ہوئی تھی۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نے اس حدیث کو پڑھایا اور پڑھاتے ہوئے طلبہ کو بتایا کہ دیکھو امام ابو حنیفہ ایک رکوع کے قائل ہیں اور شوافع کے سامنے مستدلات روایتیں تعدد رکوع کی موجود ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر یاد رکھو ایک ضابطہ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک عادت اللہ ہے، ایک قدرت اللہ ہے، ایک امام الانبیاء کی روزمرہ کی زندگی ہے، اور ایک وہ زندگی کا وقت آتا ہے جب آپ جنت و جہنم کی سیر کرتے ہوئے ہوتے ہیں اور 14 طبق آپ کے لیے روشن ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب صورتحال، فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
واقعتاً رکوع متعدد کیے ہیں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اگلی صف والوں کو پتا چل گیا پچھلی صف والے غلط فہمی کا شکار ہو گئے، وہ کوئی ہم جیسی نماز پڑھ رہے تھے کہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے جو شرح لکھتے چلے آئے ہیں. بلکہ ارشاد فرمایا کہ تعبد رکوع کی روایتیں صحیح ہیں مگر وہ خاص ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. الامام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جو مسلک ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک رابطہ ہے، ایک ضابطہ ہے. شاید ابھی نہیں سمجھے. ارشاد فرمایا عجیب صورتحال کہ رسول اکرم علیہ السلام جب صلاۃ کسوف ادا کر رہے تھے تو نبی اکرم علیہ السلام آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے جو پردے رداء الکبریاء ہے اس تمام کو کبھی کبھی ہٹا دیا جاتا تھا، اور جب نور ربانی اور انوار ربانی سامنے ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے. بہت چھوٹی سی مثال کہ جب آپ کسی استاد کے پاس ہوتے ہیں تو کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں اور کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ بالکل کھڑے رہیں اور کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ ہٹ کے چلے جائیں. تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی بیٹھنا احترام کا تقاضا ہے، کبھی کھڑے رہنا احترام کا تقاضا ہے. جو اچھے طلبہ ہوتے ہیں وہ ان تقاضوں کو پہچان لیتے ہیں. خیر رسول اکرم علیہ السلام جب نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام وہ ضابطے کا وقت نہیں، وقت رابطے کا تھا. اور رداء الکبریاء رسول اکرم علیہ السلام کو تجلیات ربانی نظر آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کبھی ان تجلیات ربانی کا مقتدا جھک جانا ہوتا تھا اور کبھی تجلیات ربانی کا کیا مطالبہ اور مقتدا جو ہے یوں ہاتھ لمبے کر کے کھڑے ہو جانے کا تھا. جیسے بے یار و مددگار عبدیت کی انتہا. کبھی اس میں ایک کھڑے ہو جائیں پھر تقاضا ہوا تجلیات کا جھک جانے کا، پھر آپ رکوع میں چلے گئے، پھر تقاضا ہوا قیام کا، پھر آپ کھڑے ہو گئے. تو آپ کئی مرتبہ ایک رکعت میں رکوع میں گئے اور کئی مرتبہ قومے میں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ تجلیات ربانی کے مقتضیات الگ الگ ہو رہے تھے. وہ جو تجلیات ربانی کا ظہور ہو رہا تھا وہ رسول اکرم علیہ السلام کے لیے ہو رہا تھا. آپ کے اور میرے لیے تو تجلیات ربانی کا ظہور ہو نہیں رہا. لہذا آپ علیہ السلام کو ان تجلیات کی اتباع کرنی تھی اور مجھے اور آپ کو رابطے میں جانے کی ضرورت نہیں. وہ رابطہ تو ان کے لیے خاص تھا. آپ کو اور مجھے ضابطے کا پابند ہو کے رہنا پڑے گا. لہذا جن حدیثوں میں عدم تعدد کا تذکرہ ہے وہ ایک قانون ہے امت مسلمہ کے لیے، اور جس میں تعدد رکوعات کا تذکرہ ہے وہ رسول اکرم علیہ السلام کے رابطوں کا ذکر ہے. مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ ڈوب کر عبارتوں کے اندر سے جا کر ہوتا لگا کر اس مفہوم کو نکال کر لے آنا، یہ ہے مکتب فکر دیوبند کا. علم حدیث جو ہے اس کو کہتے ہیں. یہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ یا ان کے بعد حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ تک جتنے شیوخ الحدیث ادھر آتے رہے یا ادھر آتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو ید طولہ عطا فرمایا تھا اور وہ اس کو کسی نہ کسی حد تک نبھاتے ہوئے لے کے چلے، نبھاتے ہوئے لے کر چلے ہیں. آپ کو معلوم ہے جتنے شیوخ الحدیث اللہ رب العزت نے اس دیوبند کو عطا فرمائے، اس میں علم حدیث میں یہی جو گہرائی ہے جس کی میں نے ایک مثال دی ہے. آپ کے سامنے سبق میں متعدد مثالیں آتی رہی ہیں. یہ علم حدیث میں یعنی شریعت اور قانون جو عبارت کے اوپر ہے
اور اس کا طریقت اور تصوف اور سلوک اور معرفت ربانی جو عبارتوں کی گہرائی میں ہے، جس کے نتائج میں تشہیر کیا جاتا ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا، یہ امتیاز، یہی امتیاز ترجمانی کا جو یہ انداز ہے، ڈوب کر جو ہے عبارتوں میں سے مفہوم کو نکال کر لانا اور مقاصد شریعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود پر مطلع ہو جانا، یا قرآن کریم کی گہرائیوں میں مرادات ربانی پر مطلع ہو جانا، اس کی بہت مثالیں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہر زمانے میں دیوبند کو یہ امتیاز اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، لیکن ہر ایک استاد عزیز، بلکہ ہر ایک استاد، بلکہ ہر ایک طالب علم، بلکہ ہر ایک منتسب، اللہ نے اس کو نسبت سے کچھ نہ کچھ تو عطا فرمایا ہے۔ نسبتوں پہ ہی ہمارا کام چل رہا ہے۔ دنیا کہتی ہے لکیر کے فقیر، ہمارا امتیاز ہی یہ ہے کہ ہم لکیر کے فقیر، جہاں رسول اکرم علیہ السلام نے لکیر کھینچ دی، ہم وہاں سے حبہ برابر رکھنے کے لیے تیار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غالباً ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے صحابی ہیں، وہ جناب کسریٰ کے دربار میں گئے اور وہاں کھانا کھا رہے تھے، دعوت دینے گئے تو کھانا کھا رہے تھے، بیٹے میں لقمہ گر گیا تو لقمہ اٹھا کے کھانے لگے۔ برابر والے نے یوں کونی ماری کہ یہاں کا تہذیب و تمدن کے خلاف ہے یہ لقمے گرے ہوئے اٹھا کے کھانا، تو لقمہ گرا ہوا اٹھا کے کھا لینا دسترخوان پر، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب حضور کے دھیان رکھوں یا ان ہم چنی ڈنگر نیست کے نعرے لگانے والوں کا خیال کروں؟ یہ صورتحال تو جب ان کو یوں کوہنی مار کر بتایا گیا کہ یہاں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے دنیا کے، آپ کو کیا سمجھیں گے؟ گری ہوئی بات ہے۔ مروجہ تمدن کے اور اس شاہی مہمان خانے کے تمدن کے خلاف تو انہوں نے ارشاد فرمایا اترک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الامما، ان بھولٹوں اور پاگلوں کی وجہ سے میں جو ہے رسول اکرم علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں گا۔ مجھے غیر مہذب سمجھے تو سمجھے، مجھے بے تمدن سمجھے تو سمجھے، میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں۔ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ آپ نے ابن ماجہ میں بھی دوسری کتابوں میں بھی روایت پڑھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یوں ایک لکیر کھینچی لمبی، اور لمبی لکیر انگلی سے لکڑی سے کھینچ کر پھر جو ہے دائیں بائیں یوں 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 کانٹیاں سی مارنے شروع کر دی، یوں بہت ساری لکیریں کھینچ دی۔ تو صحابہ جو قریب تھے وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے کیا کر رہے حضور، لکیریں کھینچ رہے بیٹھے ہوئے، ایک لمبی لکیر سیدھی اور دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی اور لکیریں کھینچ دی گئی ہے۔ تو صحابہ کو جب دیکھا یوں کر کے تو وہ تعجب سے دیکھ رہے تھے یوں کر کے کہ یہ حضور اتنے بڑے شان والے آدمی یہ کیا کر رہے ہیں، لکیریں کھینچ رہے، بچوں والا کھیل۔ تو حضور کو جب دیکھا کہ انہیں تعجب ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، یہ لکیر میں نے کھینچ دی ہے، بس یہ سیدھا راستہ اللہ کی طرف لے جانے والا، اور یہ دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لکیریں یہ سب شیاطین کے راستے ہیں۔ لیکن راستے بہت سارے نکلیں گے دنیا میں، اس سے راستے دائیں بائیں بہت سارے نکلیں گے، 72 73 کتنے فرقے ہو جائیں گے، لیکن ان سے ہوشیار، ان سے ہوشیار تو ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں، وہی ہمارا ترے امتیاز ہے۔ کوئی ہمیں دقیانوس کہے یا کوئی ہمیں تہذیب و تمدن والا کہے وہ سمجھے، یہ دیوانے وہ ہے جن سے سبق لیتی ہے دانائی۔ عجیب و غریب انداز کی صورتحال۔ تو دیوبند کا امتیاز یہ، اور ہر ایک استاد کو اللہ نے کچھ نہ کچھ عطا فرمایا، اور جو شیوخ الحدیث ہے، جو علم حدیث کی درجہ کا امتیاز ہے، وہ تو نمایاں انداز کا ہے۔ پھر ان تمام لائق قدر، لائق احترام، لائق صد اکرام ان شیوخ الحدیث میں
علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ رئیس الشیوخ ہے، رئیس الشیوخ ہے، مسلمہ رئیس الشیوخ ہے۔ آپ کو جو ید طولہ اللہ نے اس میں عطا فرمایا تھا اس ترجمانی میں، ابھی کل پرسوں آپ نے خطابات میں کچھ جھلک اس کی سنی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پر دیکھا انہی کے صاحبزادے محترم فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، آپ کا سبق اور آپ کا خطاب اور اس کا ایک امتیازی انداز اور اسلوب، وہ تمام اللہ رب العزت نے دارالعلوم وقت دیوبند کو عطا فرمایا۔ میں تو پرسوں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان کا نام لیتے ہی یا ان کی بات سامنے آتے ایسا لگتا ہے کہ ان کی کھنکتی ہوئی تقریر کانوں کو ٹکرا رہی ہے اور کچھ سکون سے مل رہا ہے، کچھ یادیں سی تازہ ہو رہی ہے۔ الغرض مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ دیوبند کو اللہ نے عبارتوں کو بغیر افراط و تفریط کے ڈوب کر پڑھنے اور سمجھنے اور عمل میں لانے، اس امتیاز کے ساتھ یہ مکتب فکر مشہور و معروف ہے۔ اگر یہ آپ کو میسر ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا بشرط ضبط والاتقان و بتوسیع التقوی، یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ اسی کا دوسرا نام ہے کہ آپ عبارتوں کو احادیث کو پڑھیں اور عبوری طور پر نہیں بلکہ تعمق نظر اور تعمق نظر تدین کے ساتھ، تصوف کے ساتھ، سلوک کے ساتھ، نسبتوں کے ساتھ، وہی نسبتیں جب ان میں دیوبند میں نے یہ دیکھا کہ کبھی شریعت کا کسی کے اوپر غلبہ ہوا تو اس کو خطیب کا خطاب دے دیا گیا، متکلم کا خطاب دے دیا گیا، اور جب شریعت تو مہارت ہے ہی، تصوف کا اور طریقت کا غلبہ ہو گیا تو اسے متصوف کا خطاب دے دیا گیا۔ تو خطاب الگ الگ ہے، غالب مغلوب کا مسئلہ الگ ہے، لیکن دونوں چیزوں کا امتزاج اور پھر گہرائی اور گہرائی اور عدم افراط و تفریط اس پر متنبع رہنا، تغافل قطعا نہیں آنے دینا، اس پر پورے طور پر تنبع، اس کو اختیار بھی کرنا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے راہیں ہموار بھی کرنی ہے۔ کہیں اگر افراط و تفریط، رسول اکرم علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو آپ نے نکیر فرمائی ادھر ادھر جانے والوں پر، ہمیں بھی نکیر کرنی ہے ادھر ادھر جانے والوں پر، صحیح ترجمانی کرنی ہے جس کو آپ کے یہاں کہتے ہیں کہ احقاق حق بھی کرنا ہے، ابطال باطل بھی کرنا ہے، مرجوع مسلم امر ہے، وہ بھی بڑے بڑے فقہاء و محدثین کے اقوال، لیکن راجح کو سامنے بھی لانا ہے، اس کی وجوہ ترجیحات کو کھول کے پلانا اور ان پر لوگوں کو مطمئن بھی کرنا ہے۔ یاد رکھو اب آپ کی نہ پرانی زبانیں نہ پرانا انداز فکر دنیا کا عجیب و غریب بدلتا ہوا چلا جا رہا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں بات کہیں کی کہیں پہنچتی ہے، اور یہ مسلک بھی اور یہ مشرب بھی اور یہ مذہب بھی اور یہ دین بھی، یہ اللہ رب العزت نے عالمگیریت اس میں عطا فرمائی ہے۔ یہ کوئی دیوبند کے اور میرے اور آپ کے لیے اور بلوا کھیڑی اور کالا ہیڑی کے لیے تو آیا نہیں، یہ تو پورے عالم کے لیے آیا ہے۔ رنگوں نسلوں کے اور اوطان کے اختلافات تمام کے سامنے ہوتے ہوئے آپ کو تمام عالم میں اس کو کیسے عام کرنا ہے، اور خالی عام کرنا نہیں کہ میں نے کہہ دیا، کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ ہر زمانے میں جو مزاج ہے اس مزاج کی اور جو علوم اور فنون مروجہ ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے جو طور و طریق ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو اسباب اور آلات نشر و اشاعت کے لیے مہیا ہیں ان سے خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میدان میں تسلح اختیار کرتے ہوئے آپ کو پورے عالم میں اس کی ترجمانی کرنی ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں آپ
نے سوچا کہ درسگاہ یہ کونوں میں اور گوشوں میں بیٹھ کے تیاریاں ہوتی ہیں اور پھر آدمی چمکنے کا دور بعد میں آتا ہے. یہ گوشے جو آپ کو یہاں دیے گئے ہیں یہاں روزانہ کی تنبیہات اور زجر و توبیخ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کبھی کبھی تعزیرات کے حدود میں چلے گئے تو وہ تمام یہ گوشے ہیں کہ جن میں بیٹھ کر آپ کو تیار کیا گیا ہے. آپ اس میدان کے لیے نہیں, یہ تو ماں کا سینہ ہے, آپ نے دودھ پی لیا, ابھی تو آپ کو میدان عمل میں اترنا ہے. یہ جو قوت ماں کے دودھ سے آپ کے جسم و جسامت کی نشو و نما ہوئی ہے اس کو میدان میں لے کر جانا ہے, اپنے جوہر وہاں دکھانے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کجروی کا شکار ہو جائے اور کوئی بہک جائے. ان تمام علوم کی ترجمانی آگے کرنی ہے. آپ کو اس کو پھیلانا کیسے ہے؟ یہ دارالعلوم وقت دیوبند میں آپ روز سنتے رہتے ہیں کہ کیا محنتیں, کیا جد و جہد, کیا امتیازات. یہ شریعت اور طریقت امام قاسم نانوتوی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کی نسبتیں کبھی دماغ میں غفلت کا شکار بھی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہر وقت تازہ دم جب ہم اپنے استادوں کا, اپنے پیروں کا تذکرہ کریں تو ایسا نہ ہو جائے کہ پیر بھاری لگنے لگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ جو ہے یا صحابہ کے الفاظ وہ انہی سے لگنے لگے. ان کا ذکر خیر انہی سے تو ہے سب کچھ, تو ان سے آتے آتے بانی اور مؤسس دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے آج تک یہ شیوخ الحدیث یا ارباب حق و عقد یہ چلے آئے. کہیں غلبہ شریعت کا ہے, کہیں غلبہ طریقت کا ہے, مگر دونوں امور کا امتزاج, دونوں امور کا امتزاج. تو یہ گہرائی, یہ گہرائی, یہ تدین ایک تو آپ سے یہ مطلوب ہے. میں کہا کرتا ہوں اختصاص اپنے فن میں ہو, امتیاز اپنے فن میں ہو, ورنہ پڑھے لکھے تو دنیا میں بہت گھوم رہے ہیں, ان کی کوئی قدر و قیمت رہ نہیں گئی. دنیاوی تعلیم ہو یا آپ کی دینی تعلیم ہو, امتیاز اور اختصاص مطلوب ہے. دوسرے آپ نے جو روایتیں ابھی پڑھی ہے رسول اکرم علیہ السلام بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں رئیس تھے رسول اکرم علیہ السلام, آپ سے بڑا رئیس, آپ سے بڑا شہنشاہ دنیا میں نے کب دیکھا اور کب دیکھے گی, ممکن ہی نہیں. تو آپ جب جو میسر آئے آپ شاہانہ انداز آپ کا تھا, ہر چیز میں شاہانہ انداز آپ کا تھا, اور اسی کی تلقین آپ کو کی. آپ دنیا کی رہبری کے لیے آئے ہیں, آپ دنیا کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں, خیر امت آپ ہیں, تأمرون بالمعروف آپ کرتے ہیں, تنہون عن المنکر آپ کرتے ہیں. تو آپ تو بڑے ہیں نا عالم انسانیت کے, آپ تو عالم انسانیت کے نگراں بنا کر خلائق فی الارض بنا کر پیدا کیے گئے ہو. تو آپ کو تو باندور دی ہے رسول اکرم علیہ السلام سے چلی اور آپ تک پہنچی ہے. لیکن آپ کا مزاج یہ ہے کہ ساری شہنشاہیت کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ رسف الحیحہ عدول و جلول نہیں رہنا, آپ کو ذرا سلیقے سے زندگی گزارنی ہے. لیکن اگر آپ کو ضرورت پیش آ جائے تو پھر آپ کو قدر ضرورت, وقت ضرورت پرواہ نہیں کرنی اس بات کی کہ چپل ایک ہے یا دو چپل ہے. آپ کو سلیقے سے رہنا ہے. آپ خوش مزاجی, آپ کا معیار عبد الرحمن ابن عوف جیسا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا معیار حضرت عثمان غنی جیسی مالداری کا بھی ہو سکتا ہے, مگر جب ضرورت آئے تو ترقی فی سیاق سے بھی آپ کو کوئی تحمل نہیں ہونا چاہیے. آپ اس میں بھی اسی طرح اللہ کے سامنے سجدے شکر ادا کر رہے ہوں جیسے آپ خوشحالی کے دور میں. تو آپ علیہ السلام نے آپ کو طرز زندگی سکھایا ہے کہ آپ کو اگر کروڑوں مل جائے تو بھی ہم اللہ کے ہیں, اور آپ کو جو ہے کچھ بھی نہ ملے, حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صورتحال ہو جائے یا حضرت ایوب علیہ السلام جیسی صورتحال ہو جائے, کچھ بھی ہو, ہمیں تو ہر حال میں رضا بالقضاء, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا,
پھر اس تمام کے ہوتے ہوئے میں آپ سے بیشتر کہتا رہا کہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو یہ جو علم ہے اس علم کو برائے رضائے الہی برائے حب رسول اکرم علیہ السلام سیکھنا ہے اور اسی مقصد سے آپ کو آگے سکھانا ہے انما الاعمال بالنیات آپ کو اس کو روزگار کا ذریعہ بنانے کی نیت کیا وہم و گمان میں بھی اس کی وجہ سے روزگار کو نہیں لانا وہم و گمان میں بھی روزگار کو نہیں لانا آپ کی روزی کا انتظام اللہ کریں گے اللہ حی القیوم ہے ذو القوت المتین ہے رزاق کے ساتھ ذو القوت المتین کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ رزق کے معاملے میں چونکہ زیادہ ہی حساس ہو اس لیے ساتھ میں لگا دیا کہ ذو القوت المتین یہ کوئی ایسے ویسے کا وعدہ نہیں ذو القوت المتین کا وعدہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها لیکن یاد رکھیں اگر آپ جا کر جو ہے کہیں پڑھنے پڑھانے میں لگ رہے ہیں آپ نشر و اشاعت میں لگ رہے ہیں آپ تصنیف و تعلیف میں لگ رہے ہیں اور آپ کا انتظام و انصرام امت مسلمہ کرتی ہے اور آپ کو تنخواہ کے نام پر یا وظیفے کے نام پر کچھ دیا جاتا ہے حالانکہ نہ آپ نے اس نیت سے پڑھا ہے نہ اس نیت سے پڑھایا ہے تو آپ کو 10-20-50 ہزار روپے مہینے میں اگر کوئی تنخواہ دے دیا کرے اور اللہ کرے تم میں سے کسی کی 50 سے کم تو ہوئی نہ تو یہ اگر ملنے لگے تو اس کو یہ قطعی طور پر نہ کوئی سوچے کہ جناب یہ دین کا کام نہیں ہو رہا ہے یہ تو پیسے دے دیے بات ختم ہو گئی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت حال میں آئیڈیل وہی ہر صورت حال میں نمونہ وہی رسول اکرم علیہ السلام کی ابھی صبح تم نے حدیثیں اتنی پڑھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے بیت المال سے آپ کا مال فے بھی اور خون سے غنائم بھی اور اس کے علاوہ بھی وہ تو الگ بات ہے کہ یہ ازواج مطہرات کی بھی عادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہو گئی تھی کہ جناب داد و دہش کے لیے ہاتھ کھلے ہی رہتے تھے آتا تھا پورے سال کا آ گیا اور مہینہ بھی اس پہ گزرنے نہیں دیتی تھی وہ ختم کام ہو گیا وہ امت مسلمہ پہ جہاں جو ضرورت دیکھی فوراً لٹانے کے لیے وہ تیار بیٹھی رہتی تھی تو رسول اکرم علیہ السلام کا نظم بیت المال سے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے ہیں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ صبح کو لے کے وہ تو کپڑے بیچنے کے لیے نکل گئے جو طریقہ تھا کپڑا فروخت کرنے کا اور تجارت کا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ملے اور پکڑ لیا کہنے لگے حضرت جی کدھر تشریف لے جا رہے ہیں کہ کاروبار کے لیے کہ آپ کاروبار کے لیے جائیں گے یہ کندھوں پہ جو ساری اتنی بڑی امت کی ذمہ داری پڑی ہے آگے اسے کون نبھائے گا تو حضرت نے ارشاد فرمایا اور یہ جو پیٹ کی اور بیوی بچوں کی ذمہ داری اسے کون نبھائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ یہ تو تعارض ہو رہا ہے گڑبڑ ہو جائے گی اگر آپ پیٹ کی ذمہ داریوں کو عقل حلال اور یہ تجارت اور کھانے کمانے کے فرائض فریضۃ بعد الفریضہ جو ہے کسب الحلال تو وہ فریضہ بھی بہرحال اہم ہے اور انتہائی اہم ہے جب تک عقل حلال نہیں ہوگا تو یہ عبارتیں اور ان کی گہرائی اور تقدس اور کمالات وہ تو کچھ بھی میسر نہیں آئیں گے پہلے تو آپ کا بدن آپ کا ساتھ دے آپ کا دماغ کی باریک رگیں جو ہے آپ کا ساتھ دے وہی ساتھ نہیں دیں گی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خلیفۃ المسلمین دیکھو آپ بیٹھ جاؤ ورنہ آپ تجارت میں وقت دے دیں گے تو پھر لوگوں کو ٹائم نہیں دے پائیں گے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا اور شرعی مسائل اور مروجہ امت مسلمہ کے سیاسی سماجی معاشرتی اخلاقی سارے مسائل کو آپ کو دیکھنا ہے اصل محور تو آپ ہیں تو پھر یہ ہے کہ جس امت کے مسائل کو آپ حل کریں گے اس امت سے تھوڑا تھوڑا لے کے آپ کی روزی روٹی کا ظاہری طور پہ انتظام کر دیا جائے گا بحلفاظ
ادھر بیت المال سے وظیفہ دے دیا جائے گا. یہ وظائف بیت المال سے جب ملے ہیں تو کسی نے نہیں کہا کہ اب ابو بکر دین کی ڈگر سے ہٹ گئے ہیں, اب دین کا کام نہیں کر رہے ہیں, یہ تو بیت المال سے وظیفہ دے دیتے ہیں, کسی نے نہیں کہا. اور پھر وظائف کا سلسلہ وہاں سے چلتے چلتے متقدمین کی انتہا تک پہنچا. پھر الفاظ اس کے بدل گئے اور وہ رواتب یعنی تنخواہوں کے اور اجرت کے نام پر آ گیا. وہ کچھ حالات ہیں زمانے کے اور وہ تم پڑھتے بھی رہتے ہو, اور پھر انشاءاللہ اگر کچھ تم میں سے چھٹا کے ادھر تخصص فی الفقہ والافتاء میں یعنی شعبہ افتاء میں آگے تو اس کی عرف و عادت اور ان کے تغیرات اور احوال زمانہ کیسے پلٹا ہے ادھر مسئلہ اور کیسے ادھر گیا ہے اور مقصد کو متاثر نہیں ہونے دیا ہے, وہ تنخواہوں کے نام پر آ گیا. لیکن صورتحال وہی کہ ضرورت بنام وظائف جو ہے پوری ہوتی تھی یا بنام تنخواہ پوری ہوتی ہو, ضرورت کا پورا کر لیا جانا یہ کوئی دین سے ہاتھ دھو دینے کا دوسرا نام نہیں ہے. آپ کا کام اور آپ کی نیتیں, آپ کی محنتیں, بلکہ حضرت تھانوی نور اللہ وبرکاتہ ایک جگہ تقریر کر رہے ہیں, ارشاد فرمایا اب تم بھی سن لو کان کھول کے, یوں فرمایا کہ او مولویو یاد رکھو امت مسلمہ کے پیسے کھا کے تم جو ہے کسی بھی نام سے کھائے ہو, چاہے تو استادوں کی تنخواہ گئی ہو, چاہے تمہاری روٹیاں بنی ہو, کچھ بھی ہوا ہو, تمہیں اللہ نے مولوی بنا دیا ہے. اب یاد رکھو اگر کوئی ایسا رہ گیا جسے تحیات نہ آتی ہو, سورہ فاتحہ نہ آتی ہو, جسے رکوع سجود کا پتہ نہ ہو, جسے دعائے قنوت نہ آتی ہو, اور جسے سجدے اور رکوع کے فرائض نہ آتے ہو, جسے نماز نہ یاد آتی ہو, جسے جنازہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو, اور جس کا ایمان متزلزل ہو رہا ہو, جس کے عقائد متاثر ہو رہے ہوں, تو مولویوں کڑیاں تمہاری نہ پڑیں. اس لیے کہ یہ ذمہ داری امت مسلمہ نے تمہیں دی ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ دین متین کو متعصب نہیں ہونے دینا, خود بھی اس کے لیے مسلح ہو کے رہنا ہے اور اپنے باپ کے لیے بھی ایک مسلح جماعت تیار کرنی ہے. آپ کو اس بارے میں غیور ہو کر رہنا ہے. اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مولوی بھوک سے مر گیا تو پھر اس امت مسلمہ کے عوام کی خیر نہیں. تو ذمہ داری امت مسلمہ کے عوام پر ہے کہ ان کی روزی روٹی اور ان کے چولہوں کا انتظام کرے, اور ان کی یعنی ظاہری غذا ان کی ذمہ داری ہے اور باطنی غذا تمہاری ذمہ داری ہے. باطنی غذا میں امت میں کہیں کمزوری آتی ہے تو سوال آپ سے ہوگا, اور ظاہری غذا میں ہماری اگر کہیں کمی آتی ہے تو جواب دے امت مسلمہ کے عوام ہوں گے. الغرض یہ دین سے کوئی تصادم نہیں ہے. آپ اپنی ضرورتیں حلال کے قیود اور بندھنوں میں رہتے ہوئے پوری کریں. آپ کا تدین آپ کو روک دے ایک حبہ برابر حرام کے دائرے میں گزرنے سے, سرکل سے باہر نکلنے سے, سرکل کے اندر رہتے ہوئے آپ ضرورتیں اپنی پوری کریں. یہ کوئی تدین کے خلاف نہیں. تاہم آپ نے دیکھا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہو یا اس کے علاوہ کتنے محدثین کے نام آپ نے پڑھے ہیں, ان محدثین میں کتنے ہیں جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں. یہ کاروبار الگ معاملہ ہے اور علم میں تسلح اور تبحر الگ معاملہ ہے. آپ کو اگر اللہ اتنے مواقع عطا فرمائے تو مسلم شریف جلد ثانی میں اکنومکس اور تجارت کا جتنا تذکرہ آپ نے سنا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ آپ اس میدان تجارت میں اور بزنس میں کتنے کمال اور معاشیات میں کتنا عروج حاصل کر سکتے ہیں, اور کس کس طرح کی تجارتوں کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا ہدایتیں اور میں نے درس میں ان کی طرف کس طرح آپ کو توجہ دلائی ہے, ان تمام کی طرف بھی آپ کو متوجہ رہنا ہے.
درس کی تقریروں کو یہی امتحان دینے کی حد تک محدود نہیں رکھنا. اس کو زندگی میں کیسے تم اس کا مزج کر پاؤ گے, کیسے اس کو ملا پاؤ گے کہ ادھر علم کا تباہر بھی ہے, ادھر تصوف اور سلوک بھی ہے, اور ادھر دنیا کے سامنے آپ کے کھڑے رہنے کے لیے, ٹکنے کے لیے آپ کی سماجیات اور آپ کی معاشیات کا میدان بھی ہے. ہر جانب آپ کو بڑھنا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ میں سے غلبہ کس چیز کا کون اختیار کر لے اور کون سی مغلوب رہ جائے, مگر کسی ایک جہت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہم ان چاروں جہتوں میں آپ کو کام کرنا ہے, اور اس کام کے کرتے ہوئے اس نصیحت کے بعد مجھے نہیں پتا میدان میں جب تم جاؤ گے تو کن کن علاقوں کے ہو اور کن کن حالات سے تمہیں سابقہ ہوگا. عجیب و غریب صورتحال ہے. ہر علاقے کا مزاج الگ ہے, ہر علاقے کے کیا تصادم کا انداز الگ ہے, ہر علاقے کا ٹکراؤ جو ہے ذہنیتوں کا الگ ہے. کہیں دین کے نام پر ٹکراؤ, کہیں دنیا کے نام پر ٹکراؤ, کہیں سیاست کے نام پر ٹکراؤ. یعنی یہ سمجھ لو کہ روڈ پر چل رہے ہیں, بھیڑ بہت زیادہ ہے, آپ کو نکلنا ہے تو کس طرح نکلنا ہے, مشکل ترین معاملہ ہے. مگر راستوں پہ چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں. دور کھڑے راستے پر دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ تھوڑا سا 5-10 کلومیٹر آگے جا کر آسمان اور زمین مل رہے ہیں, آگے تو راستہ ہی نہیں. لیکن چلتے چلے جاؤ تو راستہ اتنا ہی کھلتا چلا جاتا ہے. راستوں پہ چلنے سے راستے نکلتے ہیں. پہلے دن جو ہے کوئی کھڑا ہوا نہیں کہ طباق لے کر کوئی کھڑا ہوا ہے کہ آپ تشریف لائیے, آپ کا استقبال ہے, پھولوں کی مالا ڈال کر دسترخوان پہ آپ کو سجا کے بٹھا دے گا کوئی. ایسا ہونے والا بہت مشکل ہوتا ہے. خواہشیں تو ہے کہ آپ کے لیے ایسا ہو, امت کے لیے ایسا ہو, مگر حقیقت اس طرح کی ہے نہیں. خواہشیں الگ ہوتی ہیں, حقائق الگ ہوتے ہیں. آپ کو زمانے کے حقائق کو دیکھنا پڑے گا. اس وجہ سے میں اخیر میں خاص طور پر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں جو میں نے سنی حضرت فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرتضی سے, کہ ہمارے بادشاہوں میں ہندوستان کے اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ, جن کی ہم فتاوا انڈیا پڑھتے ہیں, انہوں نے ایک جماعت تیار کی اور اس کو سونپ دیا کہ جناب یہ کتاب لکھو. تو وہ کتاب آج دارالفتاء میں, دارالفتاء میں دارالفتاء میں متداول ہے. تو یہ لفظ بھی کچھ لوگ بولتے ہیں دارالفتاؤں, تو افتاؤں کی جمع میں نے تو کہیں پڑھی نہیں تھی. تو کرنا تھا دار کی جمع دور, اور جناب وہ بجائے مضاف کی جمع کرنے کے مضافلے کی جمع. لیکن یچلو ما یچلو اگر یہی چل جائے تو یہ حسکفی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ لوی اتفق قوم ان نطق بهذه الغلطه فهو جدید. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی وجہ یہ ہو جائے کہ جناب کسی علاقے کے لوگ یوں بولنے لگے کہ میں نے تجھے پگڑی دے دی, اور اس کا مفہوم ترجمہ ان کے علاقے میں ہو کہ طلاق دے دی, تو پھر پگڑی دے دی کہنے سے ہی جو ہے طلاق وقت ہو جائے گی. جیسے ہمارے بہار میں جو ہے یہ دیکھو غبون بعید, کہیں قریب بھی کوئی علاقہ, جو اشتہارات ہیں کسی طرح کا کوئی اشتہارہ نہیں بنتا, کسی طرح کا کوئی علاقہ اور مناسبت درمیان میں نے یہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تجھے جواب دیا, میں نے تجھے جواب دیا. کہے گا جواب دیا, کون سا سوال کیا تھا جس کا جواب دیا؟ بغیر سوال کے جواب آیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ جواب دیا بمعنی طلقت کی. تو پھر یہ کیا ہو گیا, یہ جواب دیا طلاق بائنہ ہی نہیں رہی کہ نیت سے واقع ہوگی. چلتے چلتے بہار میں متفقہ فیصلہ امارت شریعہ کہا گیا, پھر دیوبند کہا گیا کہ چونکہ یہ بہار
والوں کی وضع جدید ہے، اور جواب دیا طلقت کے معنی میں ہے، اس لیے جواب دیا کہنے سے بغیر نیت کے طلاق صریح فوراً واقع ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ جواب دے گا تو ایک، اور دو مرتبہ تو دو، اور تین مرتبہ دے گا تو تین۔ ہمارے کشمیریوں کے یہاں ہمارے یہاں چلتا ہے کہ تجھے طلاق دے دی، تجھے طلاق دے دی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تین طلاق، وہ تجھے کے بجائے کہتے ہیں بیوی سامنے کھڑی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں تجھے تین طلاق، وہ کہتے ہیں مجھے تین طلاق۔ تو اب مجھے شوہر کو تو طلاق کبھی واقع ہوتی نہیں، تو وہ کہہ رہا مجھے تین طلاق، تو ان کی بیوی پہ تو کبھی طلاق واقع نہیں ہوگی، ان کا تو نکاح راجستھانیوں کی طرح اسٹیل کا ہو جائے گا کہ کسی کی بھی دے دو طلاق واقع کبھی ہوتی نہیں، مانتے کا پیر ہے وہ مانتے ہی نہیں۔ تو ایسے جو ہے کچھ مانتے ہوں گے، میں کچھ کا استثناء کر دیتا ہوں ورنہ راجستھانی میرے خلاف پڑ جائیں گے، الامان الحفیظ۔ تو خیر تو اور پھر پیر صاحب کو نہ بتا دے جا کر، تو مسئلہ یہ ہے کہ جناب وہ کہا گیا مسئلہ آیا، وہ کہا تو پھر فقہا ہوتے ہیں، وہ تو مقاصد پہ نگاہ رکھتے ہیں، وہ عبارتوں کی اوپر کی پرت کو دیکھتے نہیں، وہ تو فقہا احناف فقہا ہے، وہ عبارتوں میں اگرچہ اجتہاد کا دروازہ بند چلا آ رہا ہے، کسی میں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، مگر عبارات کے جھروکوں میں گھسنے سے منع بھی کسی نے نہیں کیا، گہرائی اور گہرائی اور تعمق تک تو آپ جا ہی سکتے ہیں۔ تو انہوں نے فقہائے متاخرین نے فتویٰ دے دیا کہ جب یہ کشمیری یوں کہے کہ مجھے طلاق تو طلاق تجھے ہو جائے گی، اور ان کا ترجمہ مجھے کا تجھے ہو جائے گا، لہذا تینوں تین دے دی تو تین، ایک دی تو ایک، مجھے کہنے سے بھی تجھے بیوی کو واقع ہو جائے گی۔ یہ عرف و عادت کا تغیر ہوتا رہتا ہے، تو ہر زمانے میں تمہیں جانا ہے، ماحول کو تمہیں دیکھنا ہے، سیاسی حالات کو کنٹرول کرتے ہوئے آئین ہند کی پاس بندی اور آئین ہند کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ملک کی خوشی، ملک کی ترقی، ملک کی خوشحالی، ملک کے معیار کی بلندی، اس کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ملک سے وفاداری اور ملک کی تعمیر و ترقی کا خیال کرتے ہوئے کہ آپ سے ملک کی زینت آپ بنے، ملک کے لیے دھبا آپ نہ بنے، آپ اس کی تعمیر کرتے ہوئے آپ اس دین کی صحیح ترجمانی اور اس سے آگے بڑھ کر اس مکتب فکر پر اپنا تسلط ہی نہیں بلکہ تسلط کس طرح اختیار کر پائیں گے اور کس طرح باقی رکھ پائیں گے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ ان کو مولویوں کی اور خانقاہوں کی بہرحال اور علم دوست لوگوں کی ایک قدر تھی، تو حضرت اورنگزیب عالمگیر کے بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں، من جملہ یہ ہے کہ حضرت جو ہے کہیں سفر کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے اور بادشاہ کے تو قافلہ ساتھ میں تھا، قریب میں ایک جگہ گئے تو ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے اب دکانوں کی طرف کم جانا ہوتا ہے، وقت کم ملتا ہے، جاتا تو اب بھی ہوں یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، تاکہ سنت ہے تو زندہ رہے، جاتا تو ضرور ہوں، لیکن جو ہے میں دیکھتا تھا کبھی کبھی میں اپنی دکان پہ بیٹھتا تھا جا کے، تو اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے کبھی کبھی وہ پولیس کا لباس پہن کے بہروپی آ جاتے ہیں اور وہ آ کے کہنے لگتے ہیں تمہاری دکان کا چالان کٹے گا اور تمہاری دکان جو ہے اس پہ بین لگایا جائے گا، یہ اور وہ تڑی دیتے ہیں، داروغہ بن جاتے ہیں، کوتوال بن جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مانگنے والے فقیر ہیں، بہروپی اپن اختیار کر رکھا ہے، دیکھا ہوگا نا تم نے کہیں کہیں آتے رہتے ہیں بہروپی ہے، تو وہ بہروپی جو ہے آتے رہتے ہیں، وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا قافلہ کہیں ہوگا تو ایک بہروپیہ آیا، اس نے اپنی حالت عجیب و غریب جو بھی بہروپیوں کی اس زمانے میں حالت ہوتی ہوگی وہ حالت عجیب و غریب بنا رکھی
تھے، وہ سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتب اور اپنا فن دکھانا، بہروپیہ فن دکھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بہروپیہ فن دکھا کے فارغ ہو گیا تو پھر وہ کیا مانگتے ہیں؟ انعام 10-20 روپے۔ تو وہ اورنگزیب عالمگیر سے کہا کہ حضرت جی میرا انعام، بادشاہ سلامت میرا انعام۔ تو بادشاہ سلامت بھی بہت پکے تھے۔ بادشاہ سلامت اورنگزیب نے یوں ارشاد فرمایا کہ میاں دیکھو، انعام جو ہے پاس والوں کو ملتا ہے، فیل والوں کو نہیں ملتا۔ وہ مفتی اظہار صاحب پرسوں درسوں بتا رہے تھے نا، 2 کتابوں میں فیل ہے، 3 کتابوں میں فیل ہے۔ تو فیل والے مستحق انعام نہیں، مستحق عتاب ہوا کرتے ہیں۔ پاس جو اپنے فن کا ماہر ہو اسے امتیاز کچھ ہو تبھی تو انعام ملتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارا بہروپیہ فن مجھ پہ کھل گیا، میں سمجھ گیا یہ تو بہروپیہ ہے۔ بہروپیہ فن کا کمال یہ ہے، اپنے فن کا کمال یہ تھا کہ آخر تک پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تو بہروپیہ ہے، آخر تک پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا، تیرا تو اوپر والے میں پتہ چل گیا، لہذا تو اپنے فن میں کچا ہے، اور کچے لوگ، فیل لوگ انعام کے مستحق نہیں ہوتے۔ لیکن وہ کیا شروع میں مدرسوں میں داخل ہوتے ہی پڑھتے تھے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یہ گر گر کے پھر اٹھنا، پھر گرنا، پھر سنبھلنا، پھر گرنا، پھر سنبھلنا، یہ جو ہے سنبھلنا، وہ چیوٹی 99 مرتبہ جو ہے ستون پہ چڑھے ہیں اور ہر مرتبہ گر جاوے، لیکن 100ویں مرتبہ جب چڑھے اللہ کامیابی دے دیتے ہیں۔ تو الغرض وہ بہروپیے کو شرم آ گئی، اس نے کہا بھائی واقعی کچا تو ہوں میں، لیکن اب پکا ہی بن کے دکھانا اپنے فن میں۔ اپنے فن میں پکا بننے کے لیے جناب وہ گیا اور اس نے جا کے داڑھی چھوڑ دی، داڑھی روکی اور بال چھوڑ دیے، لما جمہ وفرا جتنی قسمیں ہو سکتی تھی وہ تمام اختیار کی، لمبے لمبے بال اور بڑا سا بہترین، کبھی امامت البیضاء کبھی امامت السوداء، جیسے جیسے بھی میسر آیا وہ امائم کی گردان شروع کر دی، اور جناب اس کے بعد ایک مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، لمبا کرتا اور جناب اونچا پیجامہ اور جبت العلماء اور قبت الفضلاء اور صاحب دستار، وہ جو ہے صاحب شملہ، یہ سارا سب جو کچھ ہونا چاہیے ایک آدمی کو، وہ تیار ہو کے ایک بڑا اچھا عالم اور بزرگ بن کے ایک مسجد میں بیٹھ گیا، اور مسجد میں بیٹھا تسبیح لے کے پڑھتا رہتا ہے، تسبیحات الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تسبیحات اسے آتی ہیں مسجد میں اعتکاف کر لیا جا کے۔ جب مسجد میں کوئی اعتکاف کر لے تو پھر اللہ رب العزت کو تو شان عجیب ہے رحمت کی، عجیب ہے رحمت کی، اللہ تو ظاہر داری بھی اختیار کر لو۔ تو سیدنا امام محمد ابن الحسن الشیبانی علیہ الرحمہ کے احوال میں لکھا ہے کہ انتقال ہو گیا فرقے حنفی کے 2 ثلث کا مدار سیدنا امام احمد ابن حسن الشیبانی علیہ الرحمہ کی تحریرات پہ چلا آ رہا ہے۔ یاد رکھو امام محمد ابن الحسن شیبانی نور اللہ مرقدہ انتقال ہو گیا، خواب میں کسی نے دیکھا کہ حضرت جی کیسی گزری کہ اللہ نے بخشش فرما دی، کہ کس بنیاد پر، کہ میں بھی سمجھ رہا تھا کہیں اب نہ پکڑا جاؤں جب نہ پکڑا جاؤں، مگر ڈرتے ڈرتے جب بارگاہ میں پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محمد اگر پکڑ کرنی ہوتی تو یہ دین کا علم تجھے نہ دیا ہوتا، یہ دین کا علم تجھے دیا ہے، بس من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دینی سمجھ جب اللہ عطا فرماتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے خیر کا اور بخشش کا ارادہ کر ہی دیا، اللہ ہمیں بھی بخشش عطا فرما دے۔ تو اللہ ظاہر داری، ہم جو ہے یہ داڑیاں رکھ رکھ کے کرتے پجامے پہن کے ہمیں کہاں تقوی کی ہوا لگی، کہاں علم کی ہوا لگی، ہم تو جیسے کورے کل تھے ایسے کورے آج ہیں، چند عبارتیں کہیں صحیح کہیں غلط پڑھ کے ہم محقق اور مدقق اور مفتی اعظم اور علامۃ الدہر یہ القاب و آداب ہم ایک دوسرے کو من ترا حاجی کو گویم تو مرا قاضی
शादी बहू चलता रहता है, कोई मसला नहीं, चलाते रहो, ये भी एक तकादा है, तुम्हारी ख्वाहिशें है। लेकिन सच्ची बात ये है कि हमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने नाकारों को भी रोटियां भी दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, यानी इस्तिहकाक से भी ज्यादा मिल रहा है और जरूरत से भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहे हैं। सजदतु शुक्र का कल की इबारत में तज़किरा आया था हदीस में कि इस वक्त तकादा है कि हम सजदाते शुक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अदा करें। तो वो ज़ाहिरी तौर पर बहरूपी साहब बैठ गए बेचारे और मस्जिद में बैठे तो इस नीयत से कि बहरूपियापन पूरा इख्तियार करना है, मगर ज़बाने खल्क नकारे खुदा अजीब व गरीब सूरत हाल। जब लोगों ने एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, आप इब्ने नुजैम ने लिखा है कि पढ़ते रहो कुरान बैठे हुए। अगर इब्राहिम देख के सोचे कि मियां बनावट दिखा रहा है, बड़ा बुजुर्ग बन के दिखा रहा है, हम थोड़ी बुजुर्ग मानने के लिए तैयार है, तो रिया कितनी भी आए, लोग टोन कितने भी मारे, तुम जिस डगर पे चल गए चलते रहो, लोग दिखावा ही सही। इंशाअल्लाह ये जाहिर के जुमले बातिन में असरअंदाज होंगे और कल को इब्राहिम भी कायल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर ये कायल होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन बहरहाल तैयार हो ही जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल, तो हद ये बैठ गए बहरूपियापन के वहां पर, और फिर जो है लोग आते गए। आज ना यकीन करते, कल नहीं तो परसों जब देखा रात दिन बेचारे का एक ही मशगला मस्जिद में रहना और अल्लाह अल्लाह करना, तो आज नहीं कल लोगों ने बैअत व इरशाद शुरू कर दी, लोग दुआएं कराने आने लगे। अब वो बने तो थे बहरूपिये, लेकिन अपने आप वो है बहरूपिये, बोल जाने बहरूपियापन। अब जो है कौम तो बेचारी सीधी है गई और जनाब जाहिर की मुकल्लफ है। हुजूर ने पहले ही फरमा दिया था, अल्लाह शक़क़ क़ल्बहु, दिल फाड़ के देखा है किसी का तुमने, बस उसने पढ़ लिया कलमा तो हो गया मुसलमान। तो बस ये तो कौम बेचारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिजाज बना दिया, चल पड़ी। तो चलते चलते जो है लोग आए, बैअत व इरशाद दुआएं, बैअत व इरशाद दुआएं, बैअत व इरशाद दुआएं, शोर शकाबा हो गया। अब काफिला दोबारा साल साल के बाद इधर से गुजर रहा था। काफिले के गुजरते हुए औरंगजेब को किसी ने मुतनब्बे किया कि यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग रहते हैं, करीब में एक मस्जिद है, यहाँ तो आप ठहर ही रहे। बस उन्हें तो बड़ी लटक थी बुजुर्गों से मिलने की, वो वहां रुके और काफिले को रोका और जनाब हदाया अपनी शायान शान लेके और पहुंच गए मस्जिद में। मस्जिद में जाके देखा कि एक बुजुर्ग मोहतरम है, बड़ा नफीस किस्म का लिबास, मौलवियाना, जाहिदाना, मुत्तकियाना, वो सारा कुछ नजर आ रहा था। जहाँ के हजरत औरंगजेब बादशाह सलामत दो जानों बैठ गए और दो जानों बैठकर सलाम दुआ और अपनी फिर दुआओं की जो है दरखास्त वो सब पेश करते रहे। कुछ देर गुफ्तगू की, कुछ देर दुआएं ली और दुआएं लेकर जब रुखसत होने लगे तो अशरफियों की थैलियां लेकर गए थे बड़े बुजुर्ग मोहतरम की खानकाह में। तो वो अशरफियों की थैली यूं पलटते हुए यूं पीछे हटते ना बुजुर्गों के पास से, बड़े एहतराम के अंदाज पर यूं हटते हुए यूं हजरत के सामने कदमों के करीब यूं थैली रख दी अशरफियों की। तो हजरत चार जानों बैठे हुए थे, वो तो हजरत थे, ये बादशाहों की क्या कदर कीमत हजरतों के यहाँ, उनका तख्तो ताज तो कहीं और चलाता है, वो तो तकवीनियात के मरहले तय करते हैं। तो हजरत जी जो बैठे हुए थे, जब बादशाह पलट के यूं चले, थैली यूं रखी गई तो हजरत जी ने यूं ठोकर मारी, उस अशरफियों की थैली में यूं ठोकर मारी, वो अशरफियां बिखर गई और कुछ अशरफियां दो चार जो है वो तो अभी चल ही रहे थे। औरंगजेब यूं जाकर उनके पैरों में लगी, उन्होंने पैरों में जब कोई चीज लगी मुड़ के देखा, अरे हजरत जी ने तो अशरफियों की थैली में जो है पैर मार दिया, ठोकर मार दी। हजरत जी इससे भी बड़ा है, कोई हजरत जी इससे भी बड़े हैं, जितना मैं समझ रहा था ये उससे भी बड़े हैं। वो तो ज़ुहद के उस मकाम पर पहुंचे हुए हैं कि दुनिया उलूमुन खज़ीरतुन, ये तो इनको लेनी भी नहीं है, इसके चक्कर में आने वाले नहीं है। हजरतुल इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के हालात में लिखा है
کہ چھتا مسجد میں وہیں اپنے حجرے سے نکل رہے تھے، کوئی ہدیہ لے کر آیا، سکے چلتے تھے تو ہدیہ لے کر آیا، آپ انکار کر دیا، باہر جب جوتے وہ بیچارہ چلا گیا، جب جوتے پہننے لگے تو جوتوں میں کچھ چبھ رہا ہے، یوں کر کے یوں نہیں دیکھا کہ کیا ہے، کنکر ہے یا سکے ہے، یوں پیر اٹھایا اور پیر کو یوں جھٹکا، وہ سکے نیچے گر گئے، پیر جوتا پہن کے آگے چل پڑے، انہیں پرواہ ہی نہیں کہ دنیا جوتوں میں آگے گر جائے یا تب تو تاج پہ آگے رکھی جائے، انہیں پرواہ نہیں۔ تو وہاں جو ہے حضرت کے یہاں اشرفیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لات مار دی، پھینک دی۔ اب جو وزراء جو خدام ہوں گے انہوں نے اٹھا کے اور بیچارے جا کے اپنا قافلے میں شریک ہو گئے۔ جب قافلہ چلنے کو تیار ہوا تو وہ آگے بزرگ محترم مسجد سے اٹھ کر اور کہنے لگے، اورنگزیب بادشاہ سلامت، 100 خون معاف ہو، لاؤ اپنا انعام عنایت فرماتے جاؤ۔ آج تو فن میں پکا ہوں کہ بھئی آپ کون، حضرت آپ کون، کہ حضرت آپ کون نہیں، میں وہ ہوں جو کئی سال پہلے فلاں جگہ پر بہروپیہ آیا تھا، یاد آیا؟ کہنے لگے ہاں یاد آیا، وہ تو بہت نامکمل تھا کہ آج وہی مکمل بھی ہے بلکہ مدلل بھی ہے، آج وہی مکمل بھی ہے بلکہ مدلل بھی ہے، تو اب تو مستحق انعام ہو گیا ہوگا۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر انعام دینے سے پہلے پوچھنے لگے کہ آپ یہ بتاؤ کہ اب آپ ایک بہروپیے ہیں، ایک بہروپیے کو کوئی بادشاہ بھی اگر دے گا تو کیا دے دے گا؟ آپ کی آدمی اپنی ہی حیثیت سے نہیں دیتا، سامنے والے کی حیثیت بھی دیکھ کے دیتا ہے اور ضرورت بھی دیکھ کے دیتا ہے، یوں نہیں کہ جناب اس کو بھی آصف کو اور جناب الہبادی کو دودھ کا ڈبہ دے دیا جائے اور جناب بچے کو جو ہے وہ 2 نان دے دیے جائے، سامنے والے کی ضرورت بھی دیکھتا ہے۔ تو آپ بہروپیے ہیں، آپ کو 2 4 10 20 50 روپے دے دوں گا، اس سے زیادہ تو نہیں، اور بحیثیت ہی کہ آپ بہروپیے ہیں اس حیثیت سے ملے گا۔ ابھی آپ کو بڑی عزت کے ساتھ مل رہا تھا اور لاکھوں کی رقم اشرفیوں کی شکل میں مل رہی تھی، تو یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی، یہ جز ذرا حل کرتے چلو کہ جناب لاکھوں اور عزت کے ساتھ وہ آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور 10 20 50 پہ سودا کر لیا، وہ بھی انتہائی مہان انداز پر، عزت تو ملنی نہیں پر 2 4 پیسے ہی مل جانے ہیں آپ کو، تو لاکھوں سے تم نے ہاتھ دھو لیا اور ان چند سکوں پہ راضی ہو گئے، ابھی عزت کے ساتھ لاکھوں لے لیتے نا۔ تو بہروپیے نے عجیب و غریب انداز کا جواب دیا، بس وہ مجھے آپ کو سنانا ہے۔ انہوں نے کہا بہروپیے صاحب نے کہ حضرت میں تو ایک بندے فقیر ہوں، میری ضرورتیں کیا اور میری حیثیت کیا اور میری عزتیں کیا، مسئلہ یہ ہے جو 2 4 آپ ٹکے دیں گے اس میں اللہ میری ضرورتیں پوری کر دیں گے، لیکن اگر میں لاکھوں کا سودا وہاں کر لیتا تو اس وقت میں نے مولویوں کا، عالموں کا، متقیوں کا لباس پہن رکھا تھا، وہ جو علم اور علماء کی بدنامی ہوتی، بعد میں میرا بہروپیہ پن ظاہر ہوتا، اس کا کیا ہوتا؟ رسول اکرم ناراض ہوتے اور صحابہ ناراض ہوتے، اللہ ناراض ہوتے، تو مولویوں کا جو لبادہ تھا، علماء کا جو لبادہ تھا وہ کہیں بدنام نہ ہو جاتا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کسی نے آ کے کہا کہ ایک طالب علم نے چوری کر لی، حضرت نے ارشاد فرمایا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ طالب علم نے چوری کر لی، حضرت نے ارشاد فرمایا نہیں یمکن ولا یمکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اس نے دبا کے کہا کہ نہیں حضرت ہم پکڑ کے لا رہے ہیں اس کو، طالب علم نے چوری کی، کہ نہیں الفاظ کو بدل لو، تم سمجھ ہی نہیں پا رہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، الفاظ پلٹو اپنے۔ چور نے طالب علم کی شکل اختیار کر لی، طالب علم کبھی چور نہیں ہو سکتا، ہاں کبھی کبھی چور طالب علم کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ کو میدان عمل میں جانا ہے خدا کے واسطے، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند اور دیوبند کی یہ دھرتی اللہ کے واسطے، اس میں جو نوازہ آپ کو ملا ہے، جو علم اور جو تقوی کی ہوائیں اللہ رب العزت نے اور نسبتیں آپ کو دی ہیں، ان نسبتوں کو کبھی بدنام نہ ہونے دینا۔ آج
ایسے رکھو گے میدان آپ کے سامنے ہے، اللہ رب العزت تمہیں ان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ظاہری جو کچھ ملا ہے اس کو اللہ رب العزت ہمارے باطن تک مؤثر فرمائے۔ اب میدان کار آپ کے سامنے ہے، کیا کرو گے، کس طرح کرو گے؟ اب تک آپ کی نگرانی، آپ کے اساتذہ، آپ کا اہتمام، آپ کا انتظام و انصرام، ہر طرح کا مسئلہ، ہر طرح کی سہولت، لیکن اب جو ہے آپ کو میدان میں جانا ہے۔ خدا کے واسطے کبھی ہمارا ذہن میں کچھ آئے تو پھر دعاؤں میں یاد رکھنا، ثقب طہارت کا پاس و لحاظ کرنا، اپنے اس ادارے سے محبتوں کا ہمیشہ پاس و لحاظ رکھنا، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش اور جد و جہد کرنا۔ یہ ہماری ماں ہے اور ماں جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، ماں ماں ہوتی ہے، اس کے تقاضے کبھی پورے نہیں ہوتے۔ کلی حدیث میں آپ نے پرسوں ترسوں آپ نے حدیث میں پڑھا تھا کہ اگر کسی دائی نے آپ کو دودھ پلایا ہے تو رسول اکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ رضائی ماں کا حق کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا غرۃ عبد او امۃ، آپ ایک غرہ، آپ کی خدمت اس نے کی، وہ غرہ خدمت اس کی کر لے تو ایک گنا تلافی ہو جائے گی۔ رہی حقیقی ماں تو اس کا تو حق کسی صورت میں ادا کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو ممکن ہی تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور یہ جو علمی آپ کی ماں ہے اس کا حق بھی ادا کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے دارالعلوم وقت دیوبند، اس کے منتظمین، اس کے محبین، اس کے اساتذہ، اس کے منتسبین، بلکہ اس کے معاونین، سب کے لیے دعائیں کرنا، آج بھی دعائیں کرنا اور ہمیشہ دعائیں کرنا۔ اور بھائی آج ہم اور آپ آمنے سامنے ہیں، پتہ نہیں اب کب آمنا سامنا اس انداز پر کبھی ہو، جب کبھی مرنے کی خبر ملے تو دعائیں خیر میں یاد کر لینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اللہ